الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم. صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیائے شم جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ مبارک اور مقدس محفل خانوادہ اشرفیہ کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت، آفتاب اشرفیت، نور دیدہ غوثیت، حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی یاد میں اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان ہے، یہ یقین کامل ہے کہ ہم جس بزرگ کی بھی یاد مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی یاد میں محافل منعقد کرتے ہیں، وہ اپنی روحانیت اور روحانی تصرفات کے ذریعے اس محفل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے فیضان سے مستفیض فرما رہے ہوتے ہیں. ان محافل کے منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم ان کی یاد تازہ کریں، ان کے کمالات، ان کی کرامات، ان کے احسانات جو ہم پر ہیں اس کا ہم تذکرہ کریں تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو، ہمارے دل میں ان جیسا بننے کا شوق پیدا ہو، ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہو. اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ جب ہم ان کا ذکر کریں گے ان کے روحانی تصرفات ہمیں حاصل ہوں گے، ان کا روحانی فیض فیوز و برکات ہمیں حاصل ہوں گے. الحمدللہ میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی اس محفل میں آیا ہے انشاءاللہ حضرت اشرف المشائخ کے فیضان سے مستفید ہو، اس لیے کہ زندگی میں انہوں نے کسی کو خالی نہیں لوٹایا تو وصال کے بعد کیسے خالی لوٹایا؟ زندگی میں خالی نہیں لوٹایا، اور وصال کے بعد تو تصرفات بڑھتے ہیں. مثلا ایک پرندے کی پرواز دیکھنی ہو تو کیا اس کو پنجرے میں بند کر کے دیکھو؟ پنجرے میں بند کر کے پرواز کیا ہوگی؟ اگر اس کی پرواز دیکھنی ہے پنجرے سے باہر نکالو، اس کو فضا میں چھوڑو. جب وہ فضا میں آزاد ہوگا پھر دیکھو کہ کتنی بلندی پر جاتا ہے، کیسی اس کی پرواز. غور کرنے کا مقام ہے جب ان کی روح اس جسم کے پنجرے میں بند تھی تب ان کے تصرفات یہ تھے کہ ایک مقام پر بیٹھ کر
دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے مریدوں کی دستگیری فرماتے تھے، تو جب یہ روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہو گئی تب ان کی پرواز کیا ہو، تب ان کے تصرفات کیا ہو؟ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرکز مبارک پر بے شمار رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد حضرت اشرف المشائخ کی ایک جامع کمالات شخصیت اور جامع سیرت کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کروں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ارشاد ربانی ہوا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، عورتوں اور مردوں میں سے جو نیک عمل کرے، فہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، حیاتن طیبہ، اس سے مراد اصلاحی زندگی، اصلاحی زندگی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، ان کی زندگی ہی اصلاحی زندگی، صرف اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں، اپنے مریدین کی اصلاح، معتقدین کی اصلاح، متوسلین کی اصلاح، جہاں گئے وہیں اصلاح کرتے رہے، پوری زندگی اصلاح میں گزار دی، تبلیغ میں گزار دی، گویا یہ مصلح تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصلح بنا کر اس دنیا میں پھینک دیا۔ اگر اس تناظر میں حضرت کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، جہاں بجا ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے مریدین کی اصلاح فرمائی اس طریقے سے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک تو ہوتا ہے نا، ایک آدمی نے غلط کام کیا، آپ اس کو بلا کے اسے ڈانٹ دیں، تو نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ غلط ہے، آئندہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور ایک پہلو اصلاح کا یہ ہے جو اصل بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں، اور آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو حضرت کی محفل میں بیٹھ چکے ہیں، ان کی زیارت کر چکے ہیں، ان کے فیض و برکات حاصل کر چکے ہیں، اور ان کے ملفوظات عالیہ کو سن چکے ہیں۔ بزرگوں کا طریقہ کیا ہے؟ محفل میں سب بیٹھے ہیں، بات ان کی کرنی ہے اور کی جا رہی ہے ان سے، اور آسان کر دوں، بات محمود الحسن اشرفی کی کرنی ہے اور کی جا رہی ہے مصطفیٰ میاں سے۔ سمجھ گئے نا بات؟ نام نہیں لیا۔ بزرگوں کا طریقہ یہی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ایک صاحب، انہوں نے خود، یعنی میں وہ چیزیں بیان کروں گا جو مشاہدے کی چیزیں ہیں، انہوں نے خود بیان کیا۔ ایک زمانے میں لیڈ لگنے کا ایک رو چلی، انڈین فلموں کے لیے لیڈ لگ رہی ہے، ایک مکان سے دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، سب کو فیض جاری، سب چل رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی شوق ہو۔ اب ظاہر شیطان جو ہے نا، وہ ان چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اللہ فرماتا ہے شیطان یہ تمام چیزیں، یہ عورتیں، یہ بچے، یہ مال، یہ دولت، یہ پانسے، یہ جوئے، یہ ساری چیزیں یہ مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا اور تم اس کی طرف راغب ہو جاتے ہو، حالانکہ یہ دنیا کی متاع ہے اور یہ عارضی ہے، فانی ہے، ٹھکانہ صحیح نہیں ہوگا۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وقتی طور پہ ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو انہوں نے خود آ کر بتایا کہ جب یہ سلسلہ چلا تو اب کیا ہوا
یہ بھی اس میں ملوث ہو گئے۔ والد محترم حضرت اشرف المشائخ کے مرید، پابندی سے نماز پڑھنے والے، ذکر میں آنے والے، جب لیڈ لگنی شروع ہوئی انہوں نے بھی لگا لی، بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں، انڈین فلم چل رہی، گھر والے بھی بیٹھ گئے، والدہ بھی بیٹھ گئے، والد بھی بیٹھ گئے، سارے بیٹھ گئے، شیطان نے سب کو چکر میں لے لیا۔ اب کیا ہوا؟ جمعرات کو درگاہ عالیہ اشرفیہ میں حاضر ہوئے ذکر کے لیے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کر، جب ذکر کے لیے حاضر ہوئے، ابھی ذکر شروع نہیں ہوا تھا، حضرت اپنی مسند پر رونق افروز، یہ کمرے میں داخل ہوئے، جیسے ہی قدم محفل خانے میں رکھا، حضرت نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی اور ان سے کچھ نہیں کہا، جو لوگ بیٹھے تھے ان سے مخاطب ہوئے، فرمایا عجیب لوگ ہیں، یہاں پر ذکر کرنے بھی آتے ہیں، مرید بھی ہیں، اور ادھر انڈین فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کیسی مریدی ہے؟ یہ کیسی شریعت پر استقامت ہے؟ یہ کیسی طریقت ہے؟ یہاں بھی آ رہے ہیں، وہ کام بھی چل رہا ہے، یہ کام بھی چل رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بس اتنا جملہ کہا اور پھر اپنی گفتگو میں مصروف ہو۔ اب وہ کہتے ہیں جہاں نشیب ہوتا ہے پانی تو مرتا ہے، ایک آدمی خود کر کے آ رہا ہے اور ڈائریکٹ اس پر حملہ کر دیا جائے، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا ہے، اللہ کا ولی بھی پردہ پوشی فرماتا ہے، سمجھتے ہیں نا، اللہ کا ولی بھی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے لگا کہ جیسے میرے قدم ایک من کے ہو گئے، میں آگے کیسے بڑھوں؟ یہ تو میرا حال حضرت نے بیان کر دیا، میں انڈین فلم میں دیکھ رہا تھا اور ڈائریکٹ مجھے دیکھ کر کہہ دیا، اگرچہ نظر ادھر کر لی، اب میں نے جا کے ہاتھ ملایا اور وہیں پکڑ لیا تو میں کیا کروں؟ میرے سے بڑی بے عزتی ہو جائے گی، ہمت ہی نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی، وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت نے بعد میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا، کوئی تذکرہ نہیں کیا، چلتے وقت انہوں نے مسافہ کیا، دست بوسی کی، اور گھر میں آتا ہی سچے دل سے توبہ کی، آئندہ نہیں دیکھوں۔ اچھا پھر کیا؟ جب یہ واپس آئے تو ذکر میں کیونکہ دیر ہو جاتی تھی، رات کو 12 بج جاتے تھے، واپس آئے تو وہ چل رہے، فیض جاری، لیڈ سے لیڈ چلتے چلتے پورے سب ایک جگہ وہ چل رہی ہے فلم، اور 10 گھر دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے مکان کے اوپر سے تار گزر رہا تھا، پلاس لے کے بیچ میں سے جا کے کاٹ دیا۔ اب جیسے ہی کٹا اور وہ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ بند ہوئے، سب باہر نکلے، کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ کہا میں نے کیا۔ یار عجیب آدمی ہو، ہم سب دیکھ رہے تھے، نہیں بس میرے پیر مرشد نے حکم دے دیا ہے، بس آج سے نہیں ہوگا، کیونکہ تم نہیں دیکھے تو ہمیں تو دیکھنے دو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا تم دیکھتے رہو۔ لیکن گھر والوں سے کہا حضرت نے بات کہہ دی، آج کے بعد سے سچے دل سے توبہ کر، اس کے بعد سے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ایسے بزرگان دین نہ صرف خود پاکیزہ زندگی گزاری، مریدوں کو بھی پاکیزہ بنانا۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے، یعنی یہ سارے واقعات جو ہیں جن پر گزرے انہوں نے بتایا۔ لاہور میں ایک صاحب والد گرامی کے مرید، فیکٹری چل رہی، اب ظاہر بجلی کا بل آتا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی کتنا آتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، اب خاص طور پہ جن کی فیکٹری ہے تو ان کو تو بہت زیادہ، تو وہ پہلے سے ہی بجلی والوں سے بات کر لیتے ہیں، یا تو فکس کرا دیا اتنا آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آئے گا، پیسے دے دیے، یا لائن مین کو بلا کر رات میں کام کرا لیا، رات میں اس نے ڈائریکٹ کر دیا، ساری رات چلاؤ کارخانہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، دن میں آ کے دوبارہ میٹر سے کر دیا، یہ کام چل رہا ہے۔ اور یہاں پر بجلی کم آتی ہے، بل زیادہ آتا ہے، ہمارے ملک کا حال بھی یہی ہے۔ اب لوگ بیچارے اتنے پریشان ہیں، وہ تعویذ لینے کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ حضور تعویذ دیں کہ بجلی کا بل کم آ جائے، کیونکہ میں کوئی الیکٹرک کمپنی میں ہوں کیا؟ کہہ رہے نہیں، آپ دعا کریں اتنا بل ہے کہ کہاں سے دیں۔ خیر بہرحال ان کی پریشانی بھی اپنی جگہ ہے، اب اس میں کیا تعویذ کام کرے۔ بہرحال ان صاحب نے لائن مین سے بات کر لی، بالکل سچا بات ہے، ساری رات کارخانہ چلتا تھا لاہور میں، چپل کا کارخانہ، اب ساری رات چلے گا ڈائریکٹ میٹر سے، اور جب صبح ہوئی لائن مین صاحب آئے، انہوں نے یہاں سے تار نکالا، ادھر لگایا، میٹر چالو، دن میں کام ہو ہی نہیں رہا، نارمل ایک مشین 2 مشین چل رہی ہے، رات میں ساری مشینیں چل رہی ہیں۔
اب ظاہر اسی حساب سے بل آ رہا ہے، اور جو لائن مین ہے اس کا اپنا بنا ہوا، مہینے پہ آ کے لے جانا، مہینے پہ آ کے لے جانا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفیت گیلانی نور اللہ مرقدہ لاہور تشریف لے گئے داتا صاحب کے عرس میں، اور حضرت اپنی زندگی میں 32 سال مسلسل داتا صاحب کے عرس میں پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی، 32 سال، ایک سال بھی ناغا نہیں۔ یہ ان کا تعلق تھا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، کتنی مرتبہ ان کی زیارت ہوئی اور روحانی فیض و برکات حضرت نے حاصل کی، یعنی وہ ایک الگ میٹر ہے، کبھی وقت ہوگا تو اس پہ گفتگو ہوگی۔ حضرت تشریف لے گئے، انہوں نے کہا حضور میرے کارخانے میں دعا کریں، کہا ٹھیک ہے کل چلیں گے، چلے گئے۔ ان کا ایک پارٹنر تھا میمن، اور وہ تھا وہاں بھی، خیر میمن وہاں بھی نہیں ہوتے، جو یہاں پر ہیں وہ بیچارے ناراض ہو جائیں گے، اکثریت ہمارے اہل سنت و جماعت کی، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ ناراض نہیں ہوئی ہے۔ وہ ایک بیچارہ نکل گیا ہوگا، تو اس نے اس بات پر اس کی لڑائی ہوتی ہے، یار تم اپنے پیروں کو کیوں مانتے ہو، کچھ نہیں اللہ دیتا ہے بس، کوئی نہیں کرتا۔ اور جب اس نے بلایا حضرت کو تو پھر اس کا دماغ ذرا سا خراب ہوا، اس نے کہا دیکھو بولنا نہیں ہے، میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں، آئیں گے دعا کریں گے چلیں گے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک۔ حضرت تشریف لے گئے اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کارخانے میں جو میز تھی، میز کرسی جہاں ان کی جگہ تھی، ان صاحب کے بیٹھنے کی، بٹھائے حضرت یہاں بیٹھے دعا کریں۔ حضرت بیٹھے، آپ نے دعا فرمائی، اس کے بعد اچانک یعنی بغیر کسی موضوع کے، ایک ہوتا ہے نا گفتگو چل رہی ہے، کسی موضوع پر بات ہو رہی ہے تو اس موضوع کے متعلق آپ بات کریں، اور ایک بات ہوتی ہے اچانک کوئی جملہ کہہ دیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ جملہ کہاں سے کہہ دیا۔ حضرت نے بغیر کسی موضوع کے اچانک ایک جملہ فرمایا، ان کا نام لیا، میں بھی نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ اکثر لوگ ان کو جانتے بھی، ان کا نام لیا اور کہا کہ یہ لوگ بجلی کی چوری کیوں کرتے ہیں، بجلی کی چوری کیوں کرتے ہیں، حلال روزی کو حرام کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ بس اتنا جملہ کہا، اس کے بعد دوسری باتیں شروع ہوئی، اور یہ جو تھے یہ تو خود کرتے تھے، رات میں نے آپ کو بتایا کہ ساری رات مشینیں چلتی، اب یہ جملہ جو تھا فٹ ہو گیا جاتا، ایک دم گھبرا گئے، اور اس کے بعد حضرت نے ذکر ہی نہیں کیا، صرف اتنا جملہ فرمایا ان کا نام لے کر کہ لوگ بجلی کی چوری کیوں کرتے ہیں، حلال روزی کو حرام کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اس کے بعد گفتگو کی، کہا چلو بھائی مجھے جانا ہے، گاڑی میں بیٹھے آ گئے، لیکن یہ بات اس کے دل پہ لگ گئی۔ وہ جب حضرت کو چھوڑ کر واپس کارخانے گیا تو جا کے اپنے اس پارٹنر سے کہا بھائی آج سے میں نے توبہ کر لی ہے، بجلی کی چوری نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ کہا ہمارے پیر صاحب آئے تھے، اس جگہ بیٹھے تمہارے سامنے ہی تو آئے تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ لوگ بجلی کی چوری کیوں کرتے ہیں، حلال روزی کو حرام کرتے ہیں، لہذا لائن مین کو بلاؤ، آج سے بند، میٹر سے تار لگے گا، جو بل آئے گا ہم دیں گے۔ اس نے کہا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، ارے اتنی مشینیں ہیں، بل اتنا آئے گا کہ کوئی بچت ہی نہیں ہوگی، سارا پیسہ تو بل میں ہی چلا جائے گا، ابھی تو ہم نے فکس کر دیا اتنے پیسے اس کو دیتے ہیں، ساری رات مشینیں چلتی ہیں، دن میں پھر وہ لگا دیتا۔ کہا نہیں بس حضرت نے کہہ دیا ہے، لہذا اب میں نے توبہ کر دی۔ بلایا لائن مین کو، اس نے کہا جی کتنا حساب ہے، کہا اتنا حساب ہے، چلو ختم۔ کیا ہوا؟ وہ بھی پریشان ہوا کہ جی کیا ہو گیا اس کو۔ کہا بس میں نے آج سے توبہ کر دی، بس جیسے میٹر سے لائن ہے وہی کر دو، بلکہ صحیح میٹر لگا دو، میٹر میں بھی گڑبڑ کی بھی۔ اس نے کہا اتنے پیسے ہوں گے، اتنا ہو، کہا کتنے بھی پیسے ہوں میں سب دینے کے لیے تیار ہوں، بالکل صحیح میٹر لگے گا۔ پیسے ویسے دے دیے، بالکل صحیح میٹر لگ گیا، کام شروع ہو گیا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد چھاپا پولیس نے مارا، اور وہاں جتنے بھی کارخانے والے تھے سب یہی کام کر رہے تھے، لائن مین سے سب کی بات تھی، راتوں میں مشینیں چلتی تھی، تار ڈائریکٹ کر دیا جاتا تھا، اور صبح آ کے وہ فجر سے پہلے وہ پھر لگا دیتا تھا، پھر کام ہو جاتا، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن یہ مخبری تو ہو چکی تھی کہ اتنے کارخانوں میں یہ چل رہا۔ پولیس والے باقاعدہ موبائلوں کے ساتھ آئے،
اور ان کارخانوں کے مالکان کو دھکے دیتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے گریبان سے پکڑ کے باہر نکالا اور سب کو بند کیا موبائلوں میں بھر کے۔ یہ حضرت بھی اپنے کارخانے میں بیٹھے آئے، کون صاحب؟ ان کا نام لے کر آپ ہیں؟ ان کا جی میں ہوں۔ ہم چیک کرنے آئے کارخانہ کا، چیک کرنے۔ ہم نے سنا آپ بجلی کی چوری کرتے ہیں؟ کہا نہیں، بالکل نہیں۔ میٹر دکھائیے، کہا دیکھ لی۔ جا کر دیکھا تو واقعی میٹر صحیح تھا، بڑے حیران ہوئے، ہمیں تو خبر ملی تھی۔ کہا دیکھ لیں آپ میٹر لگا۔ یہ بچ گئے، باقی سب ذلیل و رسوا ہوئے اور گرفتار ہو گئے۔ اب انہوں نے بلایا اپنے پارٹنر کو جو وہاں بھی تھا، کہا تم کہتے تھے نا تم اپنے پیروں کو ایسے ہی چڑھا دیتے ہو، دیکھو انہوں نے ہمیں کیسے بچایا۔ بچایا نہیں بچایا؟ اگر وہ یہ جملہ نہ کہتے ہم بھی اسی طرح چوری کر رہے ہوتے، اور آج جس طرح یہ لوگ ذلیل ہوئے، دھکے دے کے پولیس والے موبائل میں ڈال کے لے گئے اور ہزاروں لاکھوں روپے لے کے ضمانتیں کرا کے پھر یہ واپس آئے، یہ دیکھو ہمارے پیر نے کیسے بچا لیا۔ سچا پیر جو ہے دنیا میں بھی بچاتا ہے اور آخرت میں بھی بچائے گا۔ قرآن نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وہ نہ صرف خود صراط مستقیم پر چلتے رہے، ہزاروں کو چلا دیا، لیکن یہ کب ہو سکتا ہے کہ جب اس کی رسائی بارگاہ رسالت تک ہو، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو، تعلق ہو، تب وہ فیض آگے پہنچا سکتا ہے۔ جس شیخ کا تعلق سرکار کی بارگاہ سے نہیں ہے، خدا کی قسم وہ آگے فیض نہیں پہنچا سکتا۔ الحمدللہ ہمیں ایسا شیخ ملا جس کا تعلق بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بتاؤں کیسا تعلق تھا؟ حضرت نے اپنی زندگی میں 17 مرتبہ حج کی، 17 بغیر کسی گیپ، مسلسل حج کی پالیسی چینج ہوتی رہی۔ بھٹو کے زمانے میں، ایوب کے دور میں، مختلف دور، جس نے اس سال حج کیا ہے وہ اگلے سال نہیں کرے گا، 5 سال کے بعد کرے گا، کوئی 3 سال کے بعد، پالیسی چینج ہوتی۔ لیکن حضرت ہر سال جاتے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی گیپ نہیں۔ لوگ پوچھتے یہ کیا بات ہے؟ ایک آدمی ایک دفعہ جاتا ہے پھر رک جاتا ہے، 2 سال کے بعد جاتا ہے، کوئی 3 سال کے بعد، آپ ہر سال جا رہے ہیں؟ یہ گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہو رہی ہے پھر بھی آپ جا رہے ہیں؟ ایک جملہ فرمایا، کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ جب میں حج کر کے مدینہ منورہ جاتا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں، تو اگلے سال کے لیے پہلے سے درخواست لگا دیتا ہوں، اگلے سال کے لیے پہلے سے درخواست لگا دیتا ہوں۔ جب وہاں منظور ہو گئی تو یہ کیسے روک سکتے؟ جب وہاں منظور ہو جائے تو یہ وعدے کیسے روکیں گے؟ اصل وہاں سے بلاوا ہے، جب انہوں نے بلا لیا تو پھر تو مجھے جانا ہی جانا۔ اور یہ حقیقت ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے، بلاوا بارگاہ رسالت سے ہو، جانا لازمی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور بلاوا نہیں تو جا نہیں سکتے، بلاوا نہیں تو جا نہیں سکتے۔ کتنے لوگ ہیں، ہمارے مشاہدے کی بات ہے، کروڑوں روپیہ ان کے پاس ہیں، آج تک جانا نصیب نہیں۔ انگلینڈ اور امریکہ کے چکر لگ رہے ہیں، کینیڈا کے چکر لگ رہے ہیں، کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ عمرہ کر لے، حج تو دور کی بات۔ اور ایک غریب آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے دل میں تڑپ ہے جانے کی، سرکار نے بلا لیا، چلا گیا، بلا لیا چلا گیا۔ پتہ چلا مال و دولت ذریعہ نہیں ہے، سرکار کی رضا جو ہے یہ ذریعہ، ان کا بلاوا ذریعہ ہے۔ بلاوا آ جائے تو مال و دولت نہ بھی ہو انسان چلا جائے۔ اس لیے اگر جانا ہے سچی تڑپ رکھو، یہ سوچو ہی نہیں کہ کیسے جائیں گے، سچی محبت رکھو، چلے جاؤ۔ اور سوچو کہ نہیں مان نہیں ہے، پیسہ نہیں، فنا نہیں جا سکتا، جب وہ چاہیں بلا لیں۔ تو حضرت کی کیفیت کیا تھی؟ بارگاہ رسالت سے رابطہ۔ 17 حج جو آپ نے ادا کیے، عجیب و غریب واقعات ان حجوں میں پیش آئے۔ فرماتے کہ میں پہلا حج جب کیا
1962 میں 62 میں پہلا حج والد گرامی نے کیا. فرماتے ہیں حج سے فارغ ہو کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ جو عربی جبہ یہ ایک مجھے لینا تھا. حضرت فرماتے لیکن پیسے میرے پاس ختم ہو گئے. جب جا کر پوچھا تو اس زمانے میں بہت سستا 20 یا 25 ریال کا ایسے ملتا تھا اور پیسے کم تھے. حج ظاہر مکمل ہو چکا تھا, سفر بھی ختم تھا, بس مدینے طیبہ آخری دے کے واپس جانا. اب فرماتے میں نے سوچا کس سے مانگوں, قرض لوں وہ بھی مناسب نہیں ہے, کسی سے کہوں مجھے دلوا دے وہ بھی صحیح نہیں, اس کا احسان ہوگا, جو قرض دے گا اس کا بھی احسان ہوگا, اور یہ جبہ لینا ضروری ہے. چلو حضور سے مانگے, چلو سرکار کی بارگاہ میں چلے. مواد شریف میں حاضر ہوئے, ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر سلام پیش کیا حضور کی بارگاہ میں, اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار مجھے ایک یہ عربی جبہ چاہیے, اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ دلوائیے مجھے آپ, اور اس طرح دلوائیے کہ میرے اوپر کسی کا احسان نہ ہو, میرے اوپر کسی کا احسان نہ ہو, میں کسی سے قرض بھی نہ لوں اور مجھے یہ جبہ بھی مل جائے. فرماتے میرے دل کو سکون ہو گیا, پتہ چل گیا کام ہو گیا. اب دیکھو سرکار کی بارگاہ میں سنوائی کتنی جلدی ہوتی, مانگنے والا ہونا چاہیے. یہ عرض کیا اور مواد شریف سے نکلے اور مسجد میں آپ لوگ تو جا چکے حاضری دے کر. اب تو یہ کرتے ہیں کہ باب بقی سے نکال دیتے ہیں, اور اکثر جب رش کم ہوتا ہے تو واپس بھی پلٹ سکتے ہیں. تو واپس پلٹے اور مسجد میں ہی جیسے ہی باہر کی طرف نکلے صحن میں, تو سامنے سے ہمارے جد امجد قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید سامنے سے آ رہے ہیں. اب والد صاحب کو دیکھا, ارے شہزادے آپ, ظاہر ہے ان کے پیر و مرشد کے صاحبزادے تھے, پیر زادے, وہ انڈیا سے بمبئی سے حج کرنے کے لیے آئے ہوئے, اور ان کا نام تھا عبد المجید اشرفی. بمبئی سے آئے, کافی عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی دیکھا, ارے ہمارے پیر کے شہزادے میرے پیر زادے, لپٹ گئے. اور لپٹ گئے اس کے بعد ہاتھوں کو بوسہ دیا اور جیب میں سے نکال کر 100 ریال نظر کر حضور, یہ انہوں نے کہا نہیں حضور رکھے, زبردستی ضد کر کے خوشامد کر کے دے رہا. یہ ہے سرکار کا کرم. انہوں نے فرمایا تھا نا کسی سے مانگوں گا نہیں, کسی کا احسان نہیں لوں گا, قرض نہیں لوں گا. انہوں نے اس کے دل میں ڈال دیا, اس نے خوشامد کر کے دے دی. فرماتے میں سمجھ گیا یہ نہیں دے رہا, یہ حضور مجھے دلوا رہے ہیں. میں پھر الٹے قدم واپس مواد شریف گیا, جا کے سرکار کا شکریہ ادا کیا, حضور آپ کا کرم کہ میں نے ابھی عرض کیا, آپ نے ابھی دلوا دیا. پھر میں نے جا کر وہ جبہ خریدا اور بعد میں پیسے پھر بھی میرے پاس بچ گئے. یہ شان ہے بزرگان دین کی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطے کی صورت, جس کا تعلق مستحکم ہو, رابطہ ہو, وہ جب جہاں جس وقت پکارے سرکار دینے کے لیے تیار ہے. یہ بزرگان دین کا تعلق. پھر آپ کی کیفیت کیا تھی؟ اب دیکھیں, آج کل کوئی عبادت کرنا نہیں چاہتا. حضرت بانی سلسلہ اشرفیہ تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو مجاہدہ کرو. ایک جملہ ہے, مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو مجاہدہ کرو. کیا مطلب؟ کچھ دیکھنا چاہتے ہو, آپ کہیں گے ہمیں تو ویسے بھی نظر آ رہا ہے. یہ مشاہدہ نہیں ہے, باطنی چیزوں کا مشاہدہ, مخفی چیزوں کا مشاہدہ, پوشیدہ چیزوں کا مشاہدہ, جو کچھ ہوا نہیں ہے اس کا مشاہدہ, اور جو ہو چکا ہے اس کا مشاہدہ. سمجھ گئے؟ کہا یہ دیکھنا چاہتے ہو مجاہدہ کرو. مجاہدہ کیا مطلب؟ ریاضت, تقوی, پرہیزگاری, چلہ کشی. تب جا کے تمہاری یہ باطنی آنکھ کھلے گی اور مخفی چیزیں تمہیں نظر آ جائیں گی.
پوشیدہ چیزیں نظر آ جائیں گی. پھر جب تم کسی کے چہرے کو دیکھو گے تو نہ صرف چہرے کو دیکھو گے، اس کے دل میں کیا ہے یہ بھی تم دیکھو گے اور سمجھ لو گے. تم عبادت، ریاضت، چلہ کشی کرنا نہیں چاہتا کوئی. اور الحمدللہ ہمارے خانوادہ اشرفیہ میں ابتدائی اسی سے ہے. جب تک کوئی مجاہدہ نہ کرے، چلہ کشی نہ کرے، خلافت کا مستحق نہیں. عبادت کرو، مجاہدہ کرو، چلہ کشی کرو. تو حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف اشرفی الجیلانی، میرے جد امجد، انہوں نے میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کو 9 سال کی عمر سے مجاہدہ شروع کرا، چلہ کشی شروع کرا. جیسے جیسے سلسلہ چلتا رہا آگے بڑھتے رہے طریقت میں، روحانیت میں. پاکستان مارز وجود میں آ گیا، ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے، سلسلہ جاری. فرماتے کہ کیفیت یہ تھی، والد گرامی نے بلایا، تم نے جو چلہ شروع کیا ہے اس میں ہر رات ایک بزرگ کی زیارت ہوگی. اپنے سلسلے میں جتنے بزرگ ہیں، شجرے میں جتنے بزرگ ہیں، سب کی زیارت کرو ہر رات. فرماتے جب میں رات کو سوتا تھا روزانہ ایک بزرگ کی زیارت، یعنی اپنے شیخ سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی شجرے میں ہیں سب کی انہوں نے زیارت کی. اور یہ بات کبھی بتائی نہیں. بزرگان دین اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنی عبادت، ریاضت، تمام چیزوں کو چھپاتے، کبھی اعلانیہ نہیں کہا. یہ میں آج اس کا انکشاف کر رہا ہوں، حضرت نے ہمیں بتایا. لیکن کمال کی بات کیا ہے، خواب یہ دیکھتے تھے اور تعبیر وہ بتاتے تھے. آپ کوئی خواب دیکھیں اور مجھے بتائے نہیں تو مجھے کیا پتا کیا دیکھا. انہوں نے خواب دیکھا اور صبح جب ناشتے پر بیٹھے تو والد گرامی فرما رہے ہیں، بیٹا کل رات تم نے جن بزرگ کی زیارت کی تھی ان کا نام یہ ہے، ان کا مزار فلاں مقام پر. یہ ہے روحانیت. لوگ کہتے نبی کو علم نہیں، یہاں ولی کا علم دیکھو. جب ولی کا علم یہ ہے تو نبی کا علم کیا ہوگا. ولی اللہ کا یہ مقام ہے تو نبی اللہ کا کیا مقام ہے. ولی کے مقام کو دیکھ کر نبی کے مقام کو پہچانو، ولی کے علم کو دیکھ کر، روحانیت کو دیکھ کر نبی کے علم کو پہچانو. ایک ولی بتا رہا ہے تو پھر نبی کی شان کیا ہوگا. خواب انہوں نے دیکھا، تعبیر کو بتا رہے. اب انہوں نے بتایا نہیں میں نے کیا خواب دیکھا. تم نے رات میں جن کی زیارت کی ان کا نام یہ ہے. اچھا ایک اور کمال کی بات، فرماتے ایک مرتبہ میں نے ایک بزرگ کی زیارت کی. صبح جب ناشتے پر بیٹھا تو حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا کل رات تم نے جن کی زیارت کی ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا مزار ملک شام میں ہے. یہ فرمایا، تعارف کرا دیا. اب کیا ہوا، پھر دوسرے دن کسی بزرگ کی زیارت، اس کے بعد پھر زیارت کی سلسلہ چلتا رہا. اب عرصہ دراز کے بعد، یعنی یہ انہوں نے زیارت کی سن 50 میں یا 51 میں، اس کے قریب کا کوئی سن، جن کا نام عبداللہ بتایا اور مزار ملک شام. اس کے بعد 1962 میں حج شروع ہوا، پہلا حج کیا، پھر سلسلہ چلتا رہا. انہی حجوں کے دوران فرماتے ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھا تھا فجر کے بعد اور سورہ مزمل شریف پڑھ رہا. حضرت کا معمول تھا کہ روزانہ 100 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتے تھے. 100 مرتبہ، 1-2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ. اور اس جگہ بیٹھتے تھے جہاں سے گنبد خضرا صاف نظر آ رہا. اور فرماتے تھے وہ دیکھنے میں بھی عجیب عجیب منظر نظر آتے تھے. کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اوپر سے برف گنبد پہ گر رہی. اب وہ برف کیا تھی، وہ رحمتوں کی بارش تھی. کبھی محسوس ہوتا تھا ابرا گر رہی ہے، چمکی چمک، عجیب عجیب مناظر نظر آتے. پڑھتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے. تو فرماتے فجر کے بعد جب میں بیٹھا میں نے دیکھا سامنے سے ایک بزرگ آ رہے.
سفید داڑھی ہے، نورانی چہرہ ہے، چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں، سفید لباس بالکل، اور سفید عمامہ. میں نے دور سے دیکھا، دیکھتے دیکھتے جب ان کے قدموں پہ نگاہ پڑی تو قدم زمین پر نہیں تھے، زمین سے 1 فٹ بلند، کہ میں حیران رہ گئی یہ کس زمین پر چل رہے ہیں، جیسے ان کے لیے الگ سطح زمین بنی ہوئی، اس پر چل رہے ہیں باقاعدہ، اور عام لوگوں سے بلند. والد صاحب فرماتے میں نے دیکھا اور ذہن میں سوچا ان کو کہیں میں نے دیکھا، یاد نہیں آ رہا کہ کہاں دیکھا. اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کسی آدمی کو دیکھیں یا کسی بزرگ کی زیارت کریں اور عرصہ دراز کے بعد دیکھیں تو خیال آتا کہ یار ان کو کہیں دیکھا. ایسا ہوتا ہے نا. اور یہاں تو عجیب معاملہ ہے، کچھ لوگ تو دیکھ کر بھی نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں. یہ بھی عجیب کیفیت ہے. جب کام پڑتا ہے تو پھر تو حضرت آپ ہی آپ ہیں، اور جب نہیں تو سوچتے ہیں یہ راستے میں مل گیا کچھ مسئلہ، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، نظریں ادھر ادھر کر کے گزر جاتے ہیں. خیر بارہ تو حضرت کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا. فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی پیلے رنگ کی، اور اس دالان سے اس دالان میں آتے تھے اور یہاں سے پھر وہاں چلے جاتے، جیسے کوئی ٹہل کر وظیفہ پڑھ رہا ہو، ٹہل کے پڑھتے نا. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ سامنے سے آ رہے ہیں تو میں نے ان کے چہرے کو دیکھا اور ذہن پر زور دیا ان کو کہاں میں نے دیکھا، لیکن میں سمجھا نہیں، یاد نہیں آیا کہ کہاں دیکھا. اب دیکھو بزرگان دین کی روحانیت. جب وہ قریب آئے تو فرمایا میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس پوائنٹ تک آتے ہیں پھر واپس مڑ جاتے ہیں. تو میں اسی جگہ کھڑا ہو گیا کہ جب یہ سامنے سے آئیں گے تو میں ہاتھ ملا کر 10 بوسی کر دوں. میں اسی جگہ جب وہ قریب آئے اور میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہا، ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا اور جواب دیا، باقاعدہ جواب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرماتے لیکن جب ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تو مجھے ان کا ہاتھ محسوس ہی نہیں ہوا، ایسا لگا میرے ہی ہاتھ ملے ہوئے، جیسے روئی رکھی، اتنا نرم ہاتھ. اور میں ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، وہ فوراً میرے خیال پر باخبر ہوئے اور مجھ سے کیا فرماتے ہیں، سن 51 میں ہم نے خواب میں آپ کو اپنی زیارت کرائی تھی اور دوسرے دن آپ کے والد نے ہمارا تعارف کرایا تھا. یہ ہے بزرگان دین کی روحانیت، خود بتا رہے ہیں. اور یہی نہیں کیا بتایا، اور ہمارا مزار ملک شام میں. اور سنو ہمارا مزار ملک شام میں ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ میرا مزار وہاں ہے، کہ مزار وہاں ہے تو تم یہاں کیا کر رہے ہو، مزار میں رہنا چاہیے. نہیں، اللہ کا ولی جہاں چاہے جا سکتا، اپنے جسم کے ساتھ مزار میں ہے اور اپنی روح کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتے. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان. یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، کب زیارت کرائی یہ بھی جانتے ہیں، اپنے مزار کی نشاندہی بھی فرما رہے ہیں. اس طرح عبادت اور ریاضت کی سخت چلہ کشی کی. پہلے بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کی، اس کے بعد ان بزرگان دین کی زیارت کی، اور پھر کشف ایسا ہوا کہ جس کے مزار پر جاتے تھے اور مراقبہ کرتے تھے اسی کی زیارت ہو جاتی. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی، حضرت بابا شاہ جمال رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی. لاہور میں ویسے بزرگان دین ہیں لیکن یہ 3 بزرگ جو ہیں ان سے حضرت اشرف المشائخ کا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، دوسرے حضرت میاں میر رحمت اللہ، اور تیسرے حضرت شاہ جمال رحمت اللہ. یہ تینوں بزرگ اپنی جگہ ایک بلند مقام رکھتے ہیں، اور حضرت اشرف المشائخ کا بڑا گہرا ان سے تعلق روحانی. آپ جاتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، ان سے گفتگو فرماتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے، ان کی زیارت بھی کرتے تھے. اور کتنے لوگوں کو آپ نے وہاں پر بھیجا اور وہ فیضیاب ہوئے. تو جب آدمی کا یہ قلب صاف ہو جائے تو دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. موبائل میں تصویر رکھتے ہو نا، بٹن دبایا دیکھ لیا، موبائل میں ہے نا. موبائل نے اسے آسان کر دیا. پہلے صرف آواز آتی تھی، اب تصویر بھی آتی تھی. پہلے صرف آواز آتی تھی، اب تصویر بھی آتی ہے. تو موبائل نے تو آج کیا ہے، روحانیت نے اس سے پہلے ہی کر دیا.
فاروق اعظم نے اپنی آواز پہنچائی نہیں پہنچائی؟ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ موبائل میں کہاں تھا؟ اے ساریہ پہاڑ؟ نہیں، منبر رسول پر مسجد نبوی میں جانشین رسول کھڑا ہے اور وہاں سے پکارتا ہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ کوئی موبائل نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، فیکس نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، روحانی انٹرنیٹ چل رہا۔ آواز پہنچ گئی، حضرت ساریہ نے آواز کو سنا، پیچھے مڑ کر دیکھا، حملہ کیا، لشکر اسلام کو فتح ہوا۔ تو سائنس تو آج تحقیق کر کے پہنچی ہے، روحانیت پہلے ہی پہنچ گئی۔ آج سائنس نے تحقیق کی، امریکہ میں کوئی بیٹھا ہے، آپ یہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اسکائپ پر دیکھ سکتے ہیں نا، بات بھی کر سکتے ہیں۔ میرے تمہارے آقا نے 1400 سال پہلے روحانی اسکائپ پر دیکھ لیا۔ جنگ ہو رہی ہے، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، فرماتے سنو جعفر طیار نے علم اٹھا لیا ہے، وہ لڑ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا وہ شہید ہو گئے، اب دوسرے صحابی نے اٹھا لیا، اب وہ شہید ہو گئے، اب تیسرے نے اٹھا لیا، اب وہ شہید ہو گئے، چوتھے نے اٹھا لیا۔ سرکار سب کے نام بھی بتا رہے ہیں اور لشکر اسلام کی فتح کی خبر بھی سنا رہے ہیں۔ کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں، کچھ نہیں۔ اور جب وہ لوگ واپس آئے، بے عین ہی وہی ہوا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ تو روحانیت اس مادیت سے بالاتر ہے۔ فرق یہ ہے کہ اب ہم نے مجاہدہ چھوڑ دیا، تقوی چھوڑ دیا، پرہیزگاری چھوڑ دی، یہ ساری چیزیں چھوڑ دی، اس لیے مادیت اوپر آ گئی، ورنہ روحانیت مادیت سے بالاتر ہے۔ سائنس تحقیق کر کے پہنچی ہے، روحانیت پہلے ہی پہنچ چکی، بزرگان دین نے پہلے ہی بتا دیا۔ غوث اعظم نے بغداد میں بیٹھے بیٹھے ڈوبتے جہازوں کو پار لگا دیا، کون سی طاقت تھی؟ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر۔ غوث اعظم نے بغداد میں فرمایا، غریب نواز نے خراسان میں سن لیا، انہوں نے یہاں جھکایا، انہوں نے وہاں دیکھ لیا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کون سنا رہا ہے؟ روحانیت۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا، خانوادہ اشرفیہ میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ نہ صرف مشائخ خود عبادت و ریاضت مجاہدہ کرتے ہیں بلکہ چلہ کشی کراتے ہیں۔ حضرت اشرف المشائخ رحمت اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو، ایسے لوگ جنہوں نے کبھی پابندی سے نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ان کو بھی چلہ کشی کرائی، اور اس کی برکت سے سچے پکے نمازی بن گئے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ آدمی ایک جگہ بیٹھ کر 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ الصمد پڑھ سکتا ہے۔ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کسی سے کہو کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو، حضرت نے پڑھوا دیا، پڑھوا دیا۔ اور اسی پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، 2 آدمی آپ کے پاس آئے، ایک کا نام تھا تقی، ایک کا نام تھا عثمان۔ کیا حضور ہم کچھ بننا چاہتے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ فرمائے کیا؟ آپ چلہ کشی کرائیں ہم کریں گے، روزے رکھوائیں تو ہم رکھیں گے، جو آپ کہیں گے، بس ہمیں کچھ بنا دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل میں، آ گئے تم۔ حضرت نیلت احمد باندھتے تھے، انہوں نے بھی باندھنا شروع کر دیا۔ چکن کا کرتا پہنتے تھے، انہوں نے بھی شکل و صورت بھی ویسی بنا لی، لباس بھی وہی۔ فرمایا سورہ اخلاص کا چلہ کرنا ہے، اور 3 سال کا چلہ ہے یہ، 3 سال کا، 3 سال۔ لیکن ایسا نہیں کہ 3 سال مسلسل روزے رکھنے، ایک خاص تعداد ہے، روزانہ اس تعداد میں پڑھنا، فجر کے بعد اتنے، تو ظہر کے بعد اتنے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، سب بتا دیا، اور جن جن چیزوں کا پرہیز ہے وہ بھی بتا دیا۔ 2 سال انہوں نے مکمل کر لی، بالکل پابندی کے ساتھ، سورہ اخلاص کا چلہ۔ اب آپ دیکھیں، شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اوپر کی طرف جا رہا ہے، وہیں سے ٹانگ پکڑ کے کھینچتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہے، نیچے آنا کوئی مشکل نہیں۔ نیچے آنا، اب آپ زینے سے چڑھ کر آئے نا اوپر، اور اگر میں کسی کو اٹھا کے کھڑکی سے پھینک دوں، اگر میں پھینکوں گا نہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، کیوں پھینکوں گا خاموش؟ اگر کوئی، چلو کوئی کہہ دو، کوئی کسی کو اٹھا کر پھینک دے تو نیچے جانے میں کوئی دیر لگے گی؟ 1 منٹ میں نیچے۔
چڑھنے میں مشکل ہے، ایک اسٹیپ پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، اور یہاں کھڑے کر کے دھکا دے دو، لڑکتا وہ سیدھا گئے، سیدھے جہاں اسٹار لگتے نا وہاں جا کے گرے گا، اب پھر اٹھ کے جو آپ کی ٹھکائی کرے گا تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے، نیچے آنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ اب انہوں نے بڑی محنت کی، 2 سال چلہ کشی، اب بالکل منزل قریب ہے، 1 سال رہ گیا، سورہ اخلاص کا چلہ، شیطان آ گیا۔ اس نے کیا کیا، ایک پیر صاحب مل گئے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا ہم درگاہ علی اشرفیہ جا رہے ہیں۔ کون ہے؟ ان کا حضرت سید احمد اشرف جیلانی۔ کیا کر رہے ہو؟ ہم چلہ کر رہے ہیں سورہ اخلاص کا۔ اچھا کتنا عرصہ ہوا؟ کہا 3 سال کا ہے، 2 سال ہو گئے۔ ارے یہ سب چھوڑو، کس چکر میں تم پڑ گئے؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں ایک طریقہ، ایک دم ڈائریکٹ پہنچ جاؤ گے، ڈائریکٹ۔ اور آپ جانتے ڈائریکٹ والے کون ہیں؟ ہم تو ڈائریکٹ والے نہیں نا، ہم تو انڈائریکٹ والے، ہم تو وسیلے والے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ والے وہی ہیں، ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ نیچے بھی آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم انڈائریکٹ جاتے ہیں، اس لیے نیچے نہیں آتے، اوپر ہی اوپر جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو انہوں نے تمہیں تھکا دیا، فجر کے بعد یہ پڑھو، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، سب چھوڑ دو، پھر کیا کریں؟ کہا صرف ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھ لو بس، پھر کیا ہوگا؟ تم دیکھنا تم ایک دم اوپر جاؤ گے، ولی بن جاؤ گے، ولایت مل جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور نماز کا، نماز کی پابندی کی ضرورت نہیں، پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو۔ شیطان تھا نا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس نے وہ وظیفہ چھڑوایا، جب وہ چھوڑ دیا تو اب تسلسل جو چل رہا تھا ختم۔ جو چیز ملنے والی تھی، جو مشاہدات اب ہونے والے تھے، ٹانگ کھینچ لی، نیچے آ گئی۔ دوسری بات، حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینا چھوڑ دی۔ اور یاد رکھو جب تک مرید کا تعلق پیر سے نہ ہو، اس کی حاضری نہ ہو، کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب کسی سے پوچھو کہ نہیں آتے نہیں دیا، آپ تو ہمارے دل میں ہیں، آپ تو ہمارے دل میں، ہاں دل میں لے کے بیٹھے رہے، جاؤ گے تو کچھ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، کیوں؟ سب سے زیادہ حاضر باش حضور کی بارگاہ کی، ہم وقت وہیں موجود۔ حاضری کی اہمیت ہے، یاد رکھنا، حاضری کی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں کھارا در میں بیٹھ کے دل میں یاد ہے کہ حضرت کی یاد ہے، ایسے نہیں کرنا، حاضری ہونی چاہیے۔ اب اس نے پہلا، اور شیطان پہلا کام یہی کرتا ہے کہ حاضری ختم، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ ہم سب کچھ ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں جانے کی۔ جو یہ سوچ لے کہ میں جانتا ہوں، سمجھ لو کچھ نہیں جانتا۔ جو جانتے تھے وہ بھی یہی کہتے رہے ہم نہیں جانتے، تبھی انہوں نے سب کچھ جان لیا، تبھی انہوں نے جان لیا۔ اور جو سے میں جانتا ہوں، سمجھ لو کچھ نہیں جانتا۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں میں جانتا ہوں، اور وہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے حاضری چھڑوا دی، درگاہ شریف میں حاضری چھوڑ دی، جو وظیفہ چل رہا تھا وہ چھوڑ دیا، نمازیں بھی چھوٹ گئی۔ تو کیسے؟ جہاں اوپر جا رہے تھے نیچے آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ کافی دن کے بعد ایک شادی میں والد صاحب کے ایک مرید سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ آج کل نظر نہیں آ رہے درگاہ شریف میں، کیا ہوا؟ آپ تو چلہ کشی کر رہے تھے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ارے حضرت نے تو ہمیں پریشان کر دیا تھا، ہمیں تھکا دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد یہ پڑھو تو ظہر کے بعد یہ، عصر کے بعد یہ، مغرب کے بعد عشاء کے بعد، ہم تو تھک گئے تھے۔ اب تو ہمیں ایسا پیر ملا ہے جس نے سب چھڑوا دیا، اتنا اچھا پیر ملا ہے جس نے سب چھڑوا دیا۔ اور وہ پیر یہ کہتا ہے کہ صرف ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھ لو، پہنچ جاؤ گے۔ اس آدمی نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا چھڑوانا تو شیطان کا کام ہے، چھڑوانا شیطان کا کام ہے، کمال تو اس کا تھا جس نے 2 سال تم سے پڑھوا دیا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تم کہتے ہو ایسا پیر ملا جس نے سب چھڑوا دیا، ارے چھڑوانا تو شیطان کا کام ہے، کمال تو اس کا تھا جس نے 2 سال پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھوا دی، سورہ اخلاص بھی پڑھوا دی۔ اور اگر تم 1 سال مکمل کر لیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ چھڑوانا تو شیطان کا کام ہے،
حقیقت یہی ہے، ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اپنے پیر کی نگاہ کرم سے پڑھ رہے ہیں۔ ہر مرید کو یہی سوچنا چاہیے، اگر یہ سوچے گا کہ میں پڑھ رہا ہوں کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ حقیقت حال یہی ہے، جو مرید جس مقام پر جو کچھ پڑھ رہا ہے اپنے پیر کی نگاہ کرم سے پڑھ رہا ہے، اگر یہ سوچ لے گا، پڑھتا رہے گا، چلتا رہے گا اور سوچا کہ میں کر رہا ہوں، اسی دن نیچے ہو جائے گا۔ سمجھئے بات؟ طریقت کا اصول ہے۔ اب وہ خوش ہو رہے ہیں، ہمیں سب چھڑوا دیں۔ اس لیے اس راہ میں شیطان آتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو ٹانگ پکڑ کے کھینچتا ہے، لیکن اگر وہ استقامت کے ساتھ اپنی منزل پر قائم رہے، اپنے پیر کی بارگاہ میں برابر حاضری دیتا رہے، اس کے حکم پر چلتا رہے، تو کتنے ہی فتنہ سامانیوں کے ساتھ شیطان آ جائے کبھی اسے گمراہ نہیں کر سکے۔ پیر اسے بچا لے گا، شیخ اسے بچا لے گا انشاءاللہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضرت کا ایک کرامت تو خیر بہت ہے، لیکن ایک چیز اور بتا دوں، یہ چلہ کشی پہ بات نہیں کی، انداز دیکھیے، کبھی کسی کو جھڑکا نہیں، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، کبھی کسی کو مارا نہیں، اور تربیت کر دی، تربیت کر دی۔ ایک صاحب حضور چلہ کشی کرنی ہے، فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، اللہ اس سمجھ کا چلہ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، احرام باندھ کے درگاہ شریف میں بیٹھنا ہے، مزار شریف کے پاس سحری کھا کے روزہ رکھ کے شروع کر دو، صرف نمازوں کے لیے رکنا ہے یا ضروری حاجت کے لیے، اس کے بعد پھر شروع کر دو، 100 مرتبہ اللہ اس سمجھ پڑھنا ہے۔ بہت سے مریدوں کو کرایا، اب ایک صاحب کو کرایا، 2 بجے دن میں چلہ ختم، 2 بجے دن میں، یعنی شروع کیا صبح فجر کے وقت، اب 2 بجے ختم۔ اب والد صاحب نے ہم لوگوں کو بھیجتے، جاؤ دیکھو پوچھو کتنا ہوا، اس نے کتنا پڑھا۔ ہم نے جا کے پوچھا، وہ تو مصلی لپیٹ کے بیٹھا ہوا آرام سے، کیا ہوا بھائی؟ ہو گیا؟ ارے کیسے ہو گیا؟ 1.25 مرتبہ فجر سے شروع کیا، ظہر میں ہو گیا 2 بجے؟ ہاں ہو گیا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے پیر کو بھی اپنی طرح سمجھ لیتے، یہ بڑی مشکل کی بات ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم ان کے سامنے جھوٹ بولتے، فجر کی نماز پڑھی، ہاں جی ہاں پڑھی، یہ نہیں پتا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے پہلے ہی کہ پڑھی یا نہیں پڑھی، پوچھنا تو ایسے ہی ہے خالی۔ اسی لیے، اور والد صاحب ایک مثال دیتے تھے، فرماتے سانپ ٹیڑھا چلتا ہے، ٹیڑھا چلتا ہے نا، ایسے 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 ایسے، لیکن اپنے بل میں جاتا ہے تو بالکل سیدھا جاتا ہے، اپنے بل میں جاتا ہے بالکل سیدھا۔ فرمایا کہیں بھی ٹیڑھے چلو، پیر کے پاس آؤ تو بالکل سیدھے ہو کر آنا، ٹیڑھے میڑے مت ہونا، بالکل سیدھے آنا۔ سیدھے آنے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ مت بولنا، جو کچھ ہے صحیح صحیح بتا دو، جھوٹ بولو تو فائدہ کیا، اس کو پہلے ہی پتہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب پڑھتے پڑھتے تھک گئے، مصلی سے بیٹا رکھ دیا، اب ہم گئے پوچھنے کے لیے، ہو گیا ختم۔ ارے کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی خود کر چکا ہو، مثلا آپ نے ایک کورس پڑھا، ایک کتاب پڑھی، اب آپ کو پتا ہے وہ کتاب آپ نے کتنے دن میں پڑھی، ٹھیک ہے نا؟ مثلا وہ کتاب آپ نے 1 مہینے میں پڑھی یا 15 دن میں، اور ایک آدمی کہتے میں نے 1 دن میں پڑھ لی، ناممکن ہے نا؟ آپ کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا، میں پڑھ چکا ہوں۔ انہوں نے، حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اللہ الصمد کے 70 چلے کیے، 70، صرف اللہ الصمد کے، باقی چلے تو الگ ہیں، ایک کے بعد ایک دادا حضور قبلہ نے کرائے، وہ نہیں جانتے کتنی دیر میں ہوگا، ان کو نہیں پتا ہوگا، کہہ دیا ہو گیا، ہمیں یقین نہیں آیا، آقی کا بزرگ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا، مسکرائے، کہا ٹھیک ہے جاؤ تم جا کے دعا کرو، کریں یہ تو کیسے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے ہمیں بھی کرائے کیسے، ہم نے تو نہیں کیا اتنی جلدی، وہ تو مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، رات کو ختم ہوا، یہ کہہ رہے 2 بجے ہو گیا، یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اب دیکھو بزرگوں کی شان، فرمایا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے 1.25 لاکھ پڑھا ہے تو کم سے کم 50,000 تو پڑھا ہوگا، 50,000 تو پڑھا ہوگا، اور اتنی دیر جتنی دیر اس نے پڑھا جھوٹ سے بچا رہا، غیبت سے بچا رہا،
چغلی سے بچا رہا، فحش گوئی سے بچا رہا، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ جاؤ دعا کرو۔ کوئی اور ہوتا تو بلاتا، اور بلا کے پہلے تو ٹھیک ٹھاک لگاتا یا پھر ڈنڈے سے پٹائی کر دیتا۔ ابے ہمارے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، 2 بجے 1.25 لاکھ ہو گیا، 12 بجے بھی لوگوں کا نہیں ہوتا تھا، 2 بجے کہاں سے ہو گیا؟ لیکن نہیں، رحمت ہی رحمت، کرم ہی کرم، ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں۔ اور کیا کہا؟ جا کر مزار شریف پہ یہ دعا کرنا کہ اس نے جو بھی پڑھا ہے، جیسا بھی پڑھا ہے، قبول کر لیا، اور آئندہ اس کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق مل جائے، یہ تمام غلط کاموں سے بچ جائے، اور اس کی جو جو پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ ہے بزرگان دین کی شان۔ کتنے لوگوں کو لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑا پیر کو بے وقوف بنا دیا، ہم نے 2 بجے ختم کر دیا۔ یہ نہیں پتا کہ وہ تو تمہارا پورا ایکس رے کر چکا ہے، نگاہ ڈالے تو پورا ایکس رے کر لے کہ زبان پہ کیا ہے اور دل میں کیا ہے۔ یہ ہے بزرگان دین کی شان۔ تو انہوں نے اس طرح لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ جنہوں نے کبھی نماز پابندی سے نہیں پڑھی، ان کو چلہ کشی کرا دی، ان کو متقی پرہیزگار بنا دیا۔ جو مسلسل شیب بناتے تھے، بارگاہ میں آتے آتے باشرہ ہو گئے، شریعت پر استقامت کے ساتھ عامل ہو گئے۔ ایسی اصلاح فرمائی، زبان سے نہیں کہا، نگاہ سے درست کر دی۔ عالم زبان سے تبلیغ کرتا ہے اور زبان سے اصلاح کرتا ہے، اللہ کا ولی نگاہ سے اصلاح کرتا ہے۔ جس پر نگاہ ڈال دی، ظاہر اور باطن کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، تزکیہ نفس کر دیا، تزکیہ قلب کر دیا۔ اس مختصر سی نشست میں آپ کی جامع کمالات شخصیت پر سب کچھ بیان کرنا ناممکن ہے۔ میں نے چند خاص باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آخر میں آپ کی جو ہدایات تھی وہ کیا تھی؟ نماز 5 وقت پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ ہم گھر والوں کو بھی، اپنے مریدین کو، متقدین کو، متوسلین کو، خود بھی عمل کرتے تھے، دوسروں سے بھی عمل کراتے تھے، خود بھی عبادت اور ریاضت کرتے تھے، مریدین سے بھی کراتے تھے، خود جاگتے تھے، مریدین کو روزانہ نہیں جگایا، ایک رات نوچندی جمعرات رکھ دی، اس رات میں جاگو، تاکہ ان کو بھی جاگنے کا شوق پیدا ہو، ان کو بھی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ درگاہ شریف کے جتنے معمولات ہیں، ذکر ہے، تربیتی نشست ہے، ختم خواجگان ہے، نوچندی جمعرات ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب انہوں نے معمولات سیٹ کیے۔ کسی طرح لوگوں کی اصلاح ہو جائے، جو ذکر میں شامل ہو جائے گا اس کی اصلاح ہو جائے گی، جو تربیتی نشست میں آ جائے گا اس کی اصلاح ہو جائے گی، جو نوچندی جمعرات میں آئے گا اس کی اصلاح ہو جائے گی، جو ختم خواجگان پڑھے گا، خواجگان چیز کی نظر ہوگی، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس طرح کر کے انہوں نے سارے پروگرام رکھے، اور 44 سال مسند رشد و ہدایت پر فائز رہے، 44 سال سے زیادہ نشین رہے، اور ان 44 سالوں میں ہزاروں کی اصلاح فرما دی، اور ہزاروں کو سچا پکا مومن مسلمان بنا۔ اور ان تمام چیزوں کے باوجود خشیت الہی اتنی ہے کہ وصیت کی، اور اپنے وصال سے 1.5 سال پہلے فرمایا 1.5 سال کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ 1.5 سال پہلے، ہمیں ایک پل کا نہیں پتا ہم یہاں سے جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے، اللہ کا ولی 1.5 سال پہلے بتا میں چلے جاؤں، میری قبر اس طرح کھودنی ہے، اس راستے سے جنازہ جائے گا، اس راستے سے آئے گا، یہ ساری چیزیں بتا دی۔ آب زمزم سے غسل دیا جائے گا، سرکار کے روضہ مبارک گنبد شریف کے کلر جب ہو رہا تھا، پرانا کلر اتارا گیا، حضرت وہیں موجود تھے، وہ آپ نے لے لیا، یہ میری قبر میں رکھ دیں، اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی مٹی لائے، یہ رکھ دینا، اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں فرش کا ایک ٹکڑا ملا، وہ لے آئے، یہ رکھ دینا، اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی۔ خاک شفا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ انور ہے، آپ جانتے ہیں نا، وہ تو بند ہے چاروں طرف سے، دیوار ہے، شیشہ پلائی ہوئی دیوار، پھر وہ گیلری سی ہے جہاں یہ سارے حکمراں جاتے ہیں اور جھاڑو دیتے ہیں اور وہاں وہ دعا کرتے ہیں، اس دیوار پہ سبز رنگ کا پردہ پڑا ہوا، تو وہاں کی جو صفائی ہوتی ہے، جو خاک ملتی ہے، اسے خاک شفا کہتے ہیں۔ وہ حضرت نے حاصل کی اور وہ لا کر رکھی،
کہ مجھے جب دفن کرنا تو میرے سینے پر مت دینا، اس کی وجہ سے میری بخشش ہو۔ سارے تبرکات جمع کیے اور جمع کر کے رکھ دیے۔ جب ہم نے یہ سب کچھ کیا تو ایک صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا آپ نے تو حضرت کی قبر کو تابوت سکینہ بنا دیا، قبر کو تابوت سکینہ بنا دیا، تابوت سکینہ میں سارے تبرکات تھے، آپ نے سب رکھ دی۔ ہم نے کہا یہ حضرت کی وصیت، آب زمزم سے غسل دیا گیا، عام پانی سے نہیں، آب زمزم سے غسل، اور جیسی ان کی وصیت تھی اس وصیت کے مطابق ان کو قبر میں اتارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر۔ اپنی زندگی میں ایک جملہ فرمایا تھا، جس طرح آج میں تمہارے ساتھ ہوں وصال کے بعد بھی اسی طرح ساتھ رہوں، مجھے دور مت سمجھنا، جس وقت مجھ سے جو کہو گے انشاءاللہ میں مدد کروں گا، میرے روحانی تصرفات ساتھ رہیں گے۔ اور اس کا مشاہدہ میں نے سویم والے دن ہی کر لیا۔ ایک پریشانی ہوئی، ایک مشکل ہوئی، میں نے جا کر مزار مبارک پر رو کر عرض کر دیا کہ یہ پریشانی آ گئی ہے۔ جب رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ آپ سامنے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، میں ان کے سامنے حاضر ہوا ہوں، پریشانی پیش کر رہا ہوں، فرمایا فکر نہ کرو، جو چاہو گے وہی ہو جائے گا۔ میں نے صبح اٹھ کر اپنے برادران کو خواب سنا دیا، وہ سب خوش ہو گئے اور جیسا انہوں نے کہا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ یہ ہے بزرگان دین کی شان۔ الحمدللہ ہمارے بزرگ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، ہمارا پیر بھی زندہ ہے، غوث اعظم بھی زندہ ہے، فاروق اعظم بھی زندہ ہے، رسول اعظم بھی زندہ ہے۔ ہم زندوں کے ماننے والے ہیں، مردوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ جہاں پر جس وقت جس لمحے پکارو وہ اپنے روحانی تصرفات کے ساتھ موجود ہیں، سن بھی رہے ہیں اور تم سب کی دستگیری بھی فرما رہے ہیں اور اپنے فیض و برکات سے مستفید بھی فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ حلقہ اشرفیہ کھارا در کے زیر اہتمام یہ محفل منعقد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کو اور خصوصاً اس مسجد کھوری گارڈن، مصلح الدین گارڈن کے تمام اراکین، انتظامیہ، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے مصطفیٰ میاں یہاں موجود ہیں، یہ بھی بڑی عقیدت اور محبت حضرت سے رکھتے ہیں اور ہم سے بھی بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ان سب نے تعاون کیا اور اس تعاون کی وجہ سے ہی یہ محفل منعقد ہوئی۔ جن جن حضرات نے تعاون کیا، خصوصاً مسجد کی انتظامیہ، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ خانوادہ اشرفیہ کے سارے بزرگوں کا فیض یہاں ملے، اور یہ فیض آج سے نہیں مل رہا، حضرت قاری صاحب کو بھی فیض مل چکا۔ نیچے جا کے دیکھ لو، تختی پر لکھا ہوا سلسلہ اشرفیہ کی خلافت قاری مصلح الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اشرفی میاں سے ہے، تو یہ فیض تو وہیں سے چل رہا ہے۔ تو جب پیچھے سے ہی چل رہا ہے تو اب کیوں نہیں ملے گا؟ وہاں سے چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔